دو لوگوں سے اللہ رب ذوالجلال سخت ناراض ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ اللہ اپنے فضل سے ان کو دیتا ہے وہ بھی ان سے واپس لے لیتا ہے۔ وہ دو لوگ کون ہیں؟ بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس والا، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ تو ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا اور اس آدمی نے برس والے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کیا حال ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بیمار آدمی کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، اور میری بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے دعوت بھی نہیں دیتے، اجتماعات کے اندر بلاتے بھی نہیں، حقارت کی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں، اور بہت غریب بھی ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے برس سے شفایابی دے اور تیرے مال کے اندر بھی برکت دے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو برس سے شفایابی عطا کی، اور اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس اونٹنی سے اتنی برکت ہوئی کہ 2 وادیاں اس کے اونٹ اور اونٹنیوں سے بھر گئے۔ پھر اس نے ایک عالی شان گھر تعمیر کیا اور اس کے اندر سکون اور چین کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ پھر وہ آدمی گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا بھائی کیا بتاؤں، جس محفل میں جاتا ہوں، جس اجتماع کے اندر جاتا ہوں، جب بھی کسی دوست کے پاس جاتا ہوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں میرے گنجے پن کی وجہ سے، اور جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، میرے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرے گنجے پن کو دور کرے اور تیرے مال کے اندر برکت دے۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے اس کو گنجے پن سے نجات دی، اس کے سر پر بال آ گئے، اور اس کے پاس ایک گائے تھی، اس گائے سے اتنی برکت ہوئی کہ اس کی 2 وادیاں گائے اور بیلوں سے بھر گئے۔ پھر وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس آیا کہ جو نابینا تھا، اس نے پوچھا بھائی بتاؤ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا نابینا کہ نابینا شخص کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے، میرے لیے تو رات اور دن برابر ہی ہیں، نہ میں اللہ کی مخلوقات کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں اپنے عزیز و اقربا کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتا ہوں، میں تو اندھا ہوں، میرے لیے تو دن اور رات برابر ہیں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اور پھر غریب بھی بہت ہوں، لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہ جو فرشتہ تھا لیکن انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تجھے بینا کر دے اور تیرے مال کے اندر برکت دے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بینا کر دیا، وہ دیکھنے لگ گیا، اور پھر اس کے پاس ایک بکری تھی، اس ایک بکری سے اتنی برکت ہوئی کہ اس کی 2 یا 3 وادیاں وہ بکریوں سے اور بکروں سے بھر گئیں۔ وہ بھی خوشحال زندگی گزارنے لگا، اس نے بھی عالیشان گھر تعمیر کیا۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے دیا تو اللہ رب ذوالجلال پھر آزماتا بھی تو ہے، جیسے ہم بھی دیکھیں ہمیں اللہ رب ذوالجلال نے کیا دیا تھا، ہم ماں کے پیٹ سے آئے تھے، ہمارے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے ماں باپ کے دل میں رحم ڈالا، انہوں نے ہمیں کپڑے پہنائے، پھر اللہ رب ذوالجلال نے اور رحم ڈالا تو انہوں نے ہماری پرورش کی، پھر اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی اور ہمارے اعضاء کو درست کیا تو ہم محنت کرنے لگے، اور جو کچھ ہمیں عطا ہوا وہ سب اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو ان کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے دیا۔ تو اللہ جس کو دیتا ہے اس کی آزمائش ضرور کرتا ہے۔ اب دوبارہ فرشتے کو بھیجا آدمی کی شکل میں، تو وہ آدمی ایک مسافر کی شکل میں برس شدہ شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں مسافر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے ہی آپ کو عطا کیا ہے، ورنہ آپ کے پاس پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب اس برس والے نے یہ سنا کہ پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ سخت ناراض ہو گیا، کہنے لگا میں تو جدی پشتی امیر ہوں، میرا باپ بھی امیر تھا، میرا دادا بھی امیر تھا، میرا پردادا بھی امیر تھا، اور تم مجھے تانا دے رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں جوتے ماروں گا۔ جب اس نے غصے اور حقارت کی نظر سے اور حقارت کے الفاظ سے اس فقیر کو دھتکارا، تو اس فقیر نے پھر کہا کہ اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ جس حال میں تم پہلے تھے اسی حال میں لوٹ جاؤ۔
پھر کیا تھا کہ دوبارہ اللہ نے اس کو برس کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا اور اس کے اونٹوں اور اونٹنیوں کے اندر ایسی بیماری پیدا کر دی کہ آنن فانن سب اونٹ اور اونٹنیاں سب مر گئے۔ تو وہ جس حال میں تھا اسی حال میں آ گیا۔ پھر دوسرا شخص جو گنجا تھا، اس کے پاس فرشتہ مسافر کی شکل میں گیا اور اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں غریب ہوں، غریب الوطن ہوں، میری کچھ مدد کرو، اللہ کے نام پر دو، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ تو وہ گنجا بھی ناراض ہو گیا، کہنے لگا یہ تو میں نے اپنی ذہانت سے، اپنے دماغ سے اتنا مال بنایا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے عطا کیا ہے۔ وہ بھی غصے ہو گیا اور دھتکار دیا فقیر کو۔ تو فقیر نے بھی جاتے جاتے کہا کہ اچھا، اللہ رب ذوالجلال کا تم شکر ادا نہیں کر رہے اور یہ اعتراف نہیں کر رہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہی تمہیں دیا ہے، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جس حال میں تم پہلے تھے اللہ تم کو اسی حال کے اندر لوٹا دے۔ تو دوبارہ اس کے سر کے بال گنجے ہو گئے اور اس کے گائے اور بیلوں کے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ سب گائے اور بیل سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ پھر وہی فرشتہ انسانی شکل میں تیسرے نابینا کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں مسافر ہوں اور تم نابینا تھے، اللہ نے تجھے بینائی عطا کی، پھر تم کمزور تھے اور اللہ رب ذوالجلال نے تجھے مال عطا کیا، تو اس مال میں سے اس غریب کی کچھ مدد کر۔ تو وہ نابینا رونے لگ گیا، کہا کہ ہاں بھائی بالکل، میں تو نابینا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اللہ کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے بینا کر دیا، اور میں تو لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا، لوگوں کے ٹکڑوں پر پڑا کرتا تھا، یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے مجھے عطا کیا۔ اب میں اپنے رب ذوالجلال کے نام پر دیتا ہوں۔ اور اس سائل سے کہا کہ اس وادی کے اندر جتنی بکریاں اور بکرے تمہیں پسند ہوں وہ تم تمام لے لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ مسکرا کر کہنے لگا کہ نہیں، میں تو ایک آزمائش کے طور پر تمہارے پاس آیا تھا، اللہ تیرے مال کے اندر اور برکت دے۔ تو اس نابینا کے مال کے اندر اور برکت ہو گئی، لیکن جو دو پہلے شخص تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور انہوں نے اپنی دنیا تو دنیا بھی خراب کی ہی جو کی، لیکن آخرت بھی خراب کر لی۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال اگر کچھ عطا کرے تو اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے، اور اللہ رب ذوالجلال کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے دیا ہے اسی کے نام پر آپ کو واپس لوٹانا بھی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ رب ذوالجلال کا فضل تم نہیں مانو گے اور اس کا شکر ادا نہیں کرو گے اور اس کے نام پر خرچ نہیں کرو گے تو پھر یوں ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جس طریقے سے یہ دو شخص جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے۔